بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کا دشمن بیٹے کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا اگر فرزند صالح ہے، خلف صالح ہے، وارث حقیقی ہے، تو باپ کا جو دشمن ہے وہ اس کا بھی دشمن ہونا چاہیے، باپ کا جو دوست ہے وہ بھی اس کا دوست ہونا چاہیے۔ باپ بیٹے کا اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی الگ نہیں ہے، مقصد الگ نہیں ہے، راستے الگ نہیں ہیں۔ جب اس طرح سے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن جس نے باپ کے ساتھ دشمنی کر کے اس نے باپ کو اپنی دشمنی دکھائی ہو، وہ کس طرح سے بیٹے کا دوست بن سکتا ہے؟ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم ہمارے باپ ہیں، اور حضرت آدم جو ہمارے باپ ہے ان کا دشمن شیطان ہے۔ اس کی گواہی کوئی اور نہیں دے رہا ہے، خدا اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ اے فرزند آدم، اے آدم کی اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے شیطان نے تمہارے والدین کے ساتھ جو دشمنی کی تھی، جو انہیں دشمنی اس نے دکھائی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام تمہارے ساتھ بھی کریں۔ اور عجیب یہ ہے کہ جب شیطان ہمارے باپ آدم کے سامنے آیا تھا تو یہ قسم کھاتے ہوئے آیا تھا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں تم دونوں کے لیے ناصح ہوں، مخلص ہوں، امین ہوں، دھوکہ دینے والا نہیں ہوں، دشمنی کرنے والا نہیں ہوں۔ امین ہونے کی، مخلص ہونے کی، دلسوز ہونے کی، مہربان ہونے کی، ناصح ہونے کی قسم کھا رہا ہے۔ اس طرح قسم کھاتے ہوئے جب اس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، تو کیا یہ شیطان، یہ دشمن آدم کی اولاد کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، انہیں یہ فریب نہیں دے سکتا ہے؟ جبکہ خدا کی بارگاہ میں اس نے آدم کی اولاد کو خراب کرنے کی، ہٹانے کی، گمراہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت آدم و حوا جو ہمارے والدین ہیں، ان کے سامنے جا کر اس نے ناصح بننے کی قسم کھائی تھی کہ میں فریب نہیں دے رہا ہوں، میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، اس کی قسم کھائی تھی، اس کے باوجود دھوکہ دیا۔ جبکہ اولاد آدم کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں وہ دھوکہ دینے کی، خراب کرنے کی، گمراہ کرنے کی قسم کھا رہا ہے، وہ بھی عزت خدا کی قسم کھا رہا ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرزند آدم کو ہر حالت میں نے بہکانا ہے، خراب کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ تو وہ دشمن جو آپ کی والدین کا دشمن ہے، وہ کس طرح سے آپ کا دوست بن سکتا ہے جبکہ اس نے آپ کو دھوکہ دینے کی، آپ کو بہکانے کی، آپ کو راستے سے ہٹانے کی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، عزت خدا کی اس نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ لذا خدا نے کیا فرمایا؟ أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے فرزند آدم، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا، کیا میں نے یہ نہیں سمجھایا تھا کہ شیطان کے ساتھ نہ دینا، شیطان کی نہ سنیں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، شیطان کو لبیک نہ کہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تمہارے باپ کے ساتھ بھی اس نے دشمنی کی ہے، تمہاری ماں کے ساتھ بھی اس نے دشمنی کی ہے، اور تمہارے ساتھ قیامت تک آنے والے فرزند آدم کے ساتھ دشمنی کرنے کی اس نے میری عزت کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو جو باپ کا دشمن ہوگا وہ بیٹے کا کس طرح سے دوست ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم
لیکن ہم مقام عمل میں ہماری دوستی اس سے بڑھ رہی ہے، ہماری دشمنی خدا سے زیادہ ہو رہی ہے، ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں، شیطان سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ زبانی طور پر نہ کہیں، عقیدتی طور پر آپ اقرار نہ کریں، لیکن مقام عمل میں ہم وہ کام کرتے ہیں، اس کام سے ایسا لگتا ہے کہ ہم شیطان سے نزدیک ہو رہے ہیں، خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ بنابراین یہ جو ہمارا کام ہے یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم شیطان کے ساتھ کہاں تک دے رہے ہیں اور شیطان کہاں تک ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان جو باپ کا بھی دشمن ہے، ماں کا بھی دشمن ہے، اولاد کا بھی دشمن ہے، دوست کے لباس میں آ کر جس طرح سے اس نے والدین کو دھوکہ دیا، اسی والدین کی اولاد کو بھی یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ بنابراین ہمیں پوری توجہ کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی شیطان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ بنابراین میں کیوں سوچ کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کیوں میں شیطان کے ساتھ دے دوں، جب کہ ہم عملاً شیطان کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں دوست سمجھ کر۔ وصلی اللہ